جو ہم نماز میں کرتے ہیں اس کو سجدہ تعبدی کہتے ہیں، عبادت کا سجدہ، اور ایک ہوتا ہے وہ بھی عبادت کی ہوتا ہے سجدہ تلاوت، وہ کس طرح کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے سجدہ سہو، اس کے کئی نام لوگوں نے بنایا تھا لیکن لفظ ہے سجدہ سہو۔ اور ایک سجدہ جو ہے وہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ ہماری شریعت میں تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر تعظیم ادب کے لحاظ سے کسی کو اس نے سجدہ کر دیا، سجدہ کرے یعنی اگر اس نے ہاتھ چومے یا پاؤں چومے تو اس میں اگر وہ اس کو محترم و معزز سمجھتا ہے تو حدیثوں میں جائز ہے۔ حضرت علی پاک جو ہے وہ حضرت عباس کے پاؤں چومتے تھے، صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ بعض قافلے حضور کے پاس حاضر ہوتے تو ہاتھ بھی چوم لیتے، پاؤں بھی چوم لیتے، لیکن ہر شخص کے نہیں، جہاں دل مطمئن ہو، انسان ہے ایسے ہی دیکھو دیکھی لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لائن میں لگے ہیں، ہاتھ چومی جا رہے ہیں، جو مسلمان ہی لائن لگ گیا، آگے کون بیٹھا ہے، کیا اس کے عقائد ہیں، کیا وہ نظریات رکھتا ہے، وہ کتنا ہے، بس لائن لگی ہے ہاتھ چومن والی تو لائن لگ جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا دل اس پر مطمئن ہو کہ بندہ مقدس ہے، مبارک بندہ ہے، اور اس کی تعظیم کریں گے تو ہمیں کچھ نصیب ہوگا، تب ٹھیک ہے، ویسے نہیں۔ عام طور پہ ایسے کسی کے ہاتھ نہیں چومنے چاہیے، جہاں تک تعظیم ہے وہ ہاتھ چومنے تک اور پاؤں چومنے تک جائز ہے۔ سجدہ کسی کو تعظیماً کر دے گا، کرے گا سجدہ مکمل، تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر اسے وہ خدا سمجھ کے کرتا ہے تو پھر مشرک ہے، بابے کو کرتا ہے، کسی چیز کو بھی کرتا ہے، کہتا ہے یہ خدا ہے میرا، استغفر اللہ، میرا اللہ ہے، کسی جہت میں بھی اللہ کے سامنے اسے کھڑا کرتا ہے تو یہ پھر شرک ہے، کفر ہو جاتا ہے، اور کفر سے بڑا کام شرک ہوتا ہے۔ شرک کفر سے بھی بڑا ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے وہ مانتا نہیں، ایک کافر ہے وہ مانتا بھی نہیں، کسی اور کو مانتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک بنا ہے شرکت سے، یعنی اللہ کی توحید میں کسی کو حصے دار سمجھتا ہے، یعنی یہ بھی اس کام میں شریک ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے تو ایک اور بھی شریک بنا کے اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے الحمدللہ اہل ایمان اس سے محفوظ ہیں۔ بعض جو حالات سجدہ تعظیمی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اب سجدہ تلاوت کیسے کرنا ہے؟ آپ تلاوت کر رہے ہیں جس آیات پر سجدے 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں، تو وہاں سجدہ لکھا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آیت ختم ہوگی تو وہاں سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ آج آپ نے سمجھنا ہے سجدہ تلاوت کرتے کیوں ہیں، اصل میں تو یہ ہے نا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سجدہ تلاوت چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم؟ پورے قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو 4-5 مفہوم بنتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کافر سجدہ نہیں کرتے، وہاں آیت ہوتی ہے سجدہ آ گیا تو آپ فوراً سجدہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کافر نہیں کرتے، ہم تو کرتے ہیں۔